رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بددعا بھی دی، کئی مرتبہ معاف بھی کیا، اور کئی مرتبہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بدلہ بھی لیا۔ بعض لوگ آج کے دور میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ ایک لمبا چوڑا الگ موضوع ہے، کبھی موقع آیا اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ بارہا آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جرم ہے امت محمدیہ کے اوپر واجب ہے کہ جو کرے اس کی سزا شریعت میں کیا ہے؟ قتل۔ اس کی سزا سر تن سے جدا۔ رسول اللہ اپنی زندگی میں کسی کو معاف کریں۔ آپ کو اور مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی توہین کرنے والے کو کہیں یہ رسول اللہ نے فلاں شخص کو معاف کیا تھا، رسول اللہ نے فلاں شخص کو معاف کیا تھا۔ ہمیں یہ اختیار اللہ رب العزت نے نہیں دیا کہ ہم کسی کو حتیٰ کہ توہین رسول کرنے والا توبہ بھی کر لے، توہین رسول کرنے والا توبہ بھی کر لے، پھر بھی معاشرے کے اندر شریعت میں اس کی سزا موت ہے، اور یہ لاجک اور عقل کے خلاف نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، قتل کرنے والا قتل کر لے، قتل کے بعد وہ اپنے قتل پہ نادم ہو جائے تو قصاص مانگنے والے قصاص مانگے، اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا کہ نہیں؟ چاہے توبہ ہی کر لیے ہو۔ وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کس انداز میں قبول کرتا ہے، لیکن دنیا کے اندر معاشرے میں رہتے ہوئے شریعت کے قاعدے اور قانون اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ اور یہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا کی جو آیت ہے، یہ گستاخ رسول کے بارے میں کہ ان کو تحقیق بھی کرنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے، تاکہ توہین رسالت کرنے والا معاشرے کے اندر عجیب و غریب انتشار کا سبب ہے، فتنے کا سبب ہے، وہ ہیٹ سپیچ کا ایک ایسا علم اٹھاتا ہے۔ اور حضرت امام مالک کا قول آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھا ہے کہ امت کو، پوری امت کو توہین رسالت کرنے والے سے بدلہ لینا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں، بے ضمیر ہو چکے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توہین رسول کرنے والے کے خلاف بس جتنا احتجاج ہو گیا اتنا کوئی کافی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لوگوں سے محفوظ بھی کیا، لوگوں کو بعض کو آپ نے بددعا دی، بعض لوگوں سے، اور یہ واقعات متعدد ہیں۔ اور معجزات رسول میں ایک باب یہ بھی ہے، یہ بھی طویل ہے لیکن مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت سے صحابہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ایک تو یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھ لیا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام۔ اور یہ فضیلت صرف صحابی کی نہیں ہے، صحابی کی آنکھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ اور درجہ دیا ہے، جس آنکھ نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے اگر اس آنکھ کو بھی کوئی دیکھ لے گا اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب بتائیے تابعین بھی سارے اس حدیث کے تحت جنتی ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کی آنکھیں دیکھی ہیں نا انہوں نے، صرف ان آنکھوں کا دیدار کیا ہے جن آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا تھا۔ تو تابعین کو بھی اللہ رب العزت نے جنت الفردوس میں جگہ کو عنایت کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر معجزات کے بہت سے ابواب ہیں۔ ایک باب یہ بھی ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ کی وجہ سے ایک جلیل القدر پیغمبر، ایک جلیل القدر فرشتے، ایک جلیل القدر رسول کی زیارت کی، اور وہ کون سے؟ حضرت جبریل امین۔ صحابہ نے، ایک تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین کو دیکھنا، متعدد صحابہ نے بھی جبریل امین کو انسانی شکل میں دیکھا ہے، اور یہ بھی صحابہ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ایک تو حدیث جبریل کا مشہور واقعہ، مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو رسول اللہ نے بعد میں صحابہ کو جمع کر کے کیا کہا تھا؟ یہ جبریل امین آئے تھے، گویا صحابہ نے جبریل امین کو دیکھ لیا۔ اسی طرح محمد بن مسلمہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے ساتھ گال لگا کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے محمد بن مسلمہ کو گزرتے ہوئے دیکھا اور محمد بن مسلمہ تیز سے گزر گئے، تو آپ نے ان کو بلایا، اے محمد بن مسلمہ، آپ اس وقت آپ کو کس چیز نے یہ بات سے منع کیا کہ آپ ہم دو جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر سلام پیش کیے جاتے؟ رسول اللہ تربیت بھی کر رہے ہیں اور سوال بھی پوچھ رہے ہیں۔ مسلمان کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، کسی مسلمان کے اوپر سے گزرے، کسی مسلمان کے پاس سے گزرے، اس کو کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسلمانوں کی ایک پیغام ہے کہ مسلمان جب کسی مسلمان کو جاننے والے کو، بغیر جاننے والے کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔
کہ اللہ تیرے پر سلامتی کرے، تیرے اوپر برکتوں کا نزول فرمائے، تیرے اوپر رحمتوں کا۔ بتائیے اس سے خوبصورت کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نہ جاننے والا بندہ اس کے اوپر بھی دعائیں پڑھ رہا ہے، اور جو نہ جاننے والا سن رہا ہے جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیرے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو، تیرے پہ بھی برکت ہو، تیرے پہ بھی سلامتی ہو۔ یہ کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن مسلمہ کہہ رہے ہیں آپ گزرے تھے، آپ نے سلام کیوں نہیں تھا کیا؟ ایک تو اس میں تنبیہ محدثین نے لکھا یہ ہے، اور دوسرا ان کے اندر یہ خواہش اور حرص کو پیدا کرنا اور یہ سوال کا جذبہ بیدار کرنا کہ آپ نے کیوں نہیں تھا کیا۔ تو وہ کہنے لگا، محمد بن مسلمہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج تک آپ کو اس انداز میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا میں نے آج تک۔ آپ جس انداز میں بیٹھے تھے تو مجھے لگا بہت کوئی ضروری بات کر رہے ہیں، تو میں نے کہا میں سلام کروں گا تو ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں نہیں، اللہ کی قسم میرے ساتھ جبریل امین بیٹھے تھے، جبریل امین بیٹھے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی ہے، اگر محمد بن مسلمہ سلام کر دیتے تو میں جبریل ان کو جواب میں کہتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صحابہ نے جبریل امین کی زیارت کی ہے۔ جبریل امین جیسے جلیل القدر پیغمبر کی اگرچہ حالت انسانی میں کی ہے کہ جب وہ روح بدل کے، اسی طرح عبداللہ ابن عباس بھی ایک مرتبہ چچا عباس نے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے، اسی طرح وہ بھی واپس چلے گئے۔ تو چچا عباس کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ عبداللہ بن عباس آیا تھا، مل کے نہیں گیا، کہا آپ ایک انسان کے ساتھ اس طرح محو گفتگو تھے کہ اس نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جبریل امین تھے۔ گویا عبداللہ ابن عباس نے بھی دیکھا، محمد بن مسلمہ نے بھی دیکھا، دیگر صحابہ نے بھی، اور یہ واقعات متعدد ہیں، بعض جنگوں کے اندر جبریل امین اور میکائیل کی بھی صحابہ نے زیارت کی۔ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی کی تھی، یہ بھی معجزات کے حوالے سے ہوتی ہے پیشین گوئی۔ عباس تیرا بیٹا اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک اس کی نگاہوں سے بینائی کو چھین نہیں لیا جائے گا۔ اور عبداللہ ابن عباس آپ سب جانتے ہیں کہ آخری وقت میں ان سے بینائی کو چھین لیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی کی، اس کے علاوہ بھی ان کے عالم ہونے کی، ان کے فقیہ ہونے کی، ان کے محدث ہونے کی، اور ان کے لیے قرآن کے بہت بڑے عالم ہونے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق ہدایت فرمائے۔